پہلے یہ سن لیں اس کو پہلے, بعد میں ہماری میٹنگ تو چلے گی, اس کو فارغ کریں لڑکے کو. تو کہہ رہے میں نے ان کا ٹیسٹ لینا ہے, مائک ٹیسٹ. میں مائک ٹیسٹ پہ چلا گیا, میں نے محمد رفیع صاحب کا ایک آئٹم سنایا, آج موسم بڑا بے ایمان ہے. تیری خیر. تو ہوا یہ کہ پرویز ملک صاحب جو وہ اسٹوڈیو کے مالک تھے نا, اے ایم اشفاق ملک, سوری اشفاق ملک صاحب, اللہ اے ایم اسٹوڈیو کے نام اگر زندہ ہے تو وہ میری بات سن رہے ہیں تو اس بات کی تائید کریں گے. وہ آ کے مشرف صاحب کو کہتے ہیں یار میرے کو تسی 2 گھنٹے واسطے تسی شارٹ شفٹ لیتی ہے تو اتنے تسی رفیع کے گانے لائے نہیں یار. تو کہتے جی رفیع کے گانے نہیں, یہ لڑکا گا رہا ہے. تو گا رہے سر فلانا گانا آتا ہے مجھے, میں نے کہا. انہوں نے بھی 4 گانے مجھ سے سن لیے. کیا بات ہے. تو اسی وقت ظفر شباب صاحب نے کہا یار میں ایک فلم شروع کر رہا ہوں تیرے گھر کے سامنے, اس کا میوزک تم دے رہے ہو نا, اس لڑکے کو اس فلم میں گوانا. کیا بات ہے, کیا بات. اسی موقع پہ مجھے پرویز ملک صاحب نے ایک زنجیر فلم, یہ سارے بڑے نام تھے یعنی موقع پہ مجھے 4 فلموں کا. کیا بات ہے. وہاں ثابت یہ ہوا کہ رب نے جس کے حصے میں رکھا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مصیبت یہ ہے ہمارے سیٹ اپ میں کہ ہمارا اس شعبے میں لوگوں کو تیزیاں بہت ہیں, جلدی بڑی ہے کہ میں ایک گانا گایا تو اگلے دن میں محمد رفیع صاحب کو ہاتھ ڈال لوں یا مہدی حسن صاحب کو. آپ کو اپنی شناخت جو ہے وہ کریڈٹ ہے آپ کا. بالکل آپ انسپائر ہوتے ہو, اپنے بڑوں سے سیکھتے ہو. مثلاً جیسے میرے ملک میں رفیع صاحب کو بڑے بندوں نے ہاتھ ڈالا, لیکن انور جو اس میں کنٹریبیوشن تیری ہے وہ دوسروں کے حصے میں نہیں آئی. آپ سے کبھی ہم نے ایک سینکڑوں پروگراموں میں ہم اکٹھے, لوگوں نے کہہ کے سنا ہے تم, اور جب تم اس تو ایسے لگتا ہے جیسے یار ہم اسی عہد میں موجود ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ تم نے اپنی انسپائریشن, ایک بہت بڑا نام جو انٹرنیشنل لیول کا ہے, اور اس جیسا محمد رفیع جیسا کہاں پیدا ہوگا کوئی. موسیقی کی کون سی ایسی صنف ہے یا کون سا ایسا ہے بے جو باورا سے لے کے گائے گا کوئی آج ہے کسی کے اختیار میں یہ سارے کی ساری ایسے گایا کہ جیسے وہ لوڈیا ان کے اس کے ہاتھ کی. اور اسی طرح آپ نے سب سے بڑا جو میں پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ آپ نے انسپائریشن اسکول سے, وہ پھر گھر سے جو آپ کو گرومنگ ملی ایک اچھا یہاں ایک میں آپ کو بات اس میں ایڈ کر دوں کہ محمد رفیع صاحب کی جو انسپائریشن تھی نا وہ میرے والد صاحب تھے. ہاں کیونکہ میرے والد صاحب اور محمد رفیع صاحب اکٹھے ریاض کیا کرتے تھے. مجھے پتہ ہے, مجھے تو والد صاحب چونکہ سینئر تھے وہ ریڈیو پر پروگرام کرتے تھے. رفیع صاحب جو تھے نا وہ جب وہ مارکیٹ میں آئے نا تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گانا ابا جی کو ملا ہے اور رفیع صاحب نے کہا کہ یار مجھے میں گا لوں. تو وہ دوستی تھی نا ان کی آپس میں, ایسے ہی اور برادری بھی تھی, رشتہ داری بھی تھی, ایک ریلیشن شپ زندگی کے ساتھ جو تھے سارے کے ساتھ. تو جب میں انڈیا میں گیا نا اپنے ابو کے ساتھ تو اس وقت محمد رفیع صاحب کو تقریباً 25-30 ہزار گانا گا چکے تھے. یہ 1978 کی بات ہے. کیا بات ہے. کیونکہ 2 سال بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو مجھ سے جب انہوں نے ایک گانا سنا نا تو کہنے لگے ابو کو کہ کرنٹ ہے انور کو, بھائی جان آپ اس کو یہی چھوڑ دیں, ہم نے تو بہت گا لی اب تو اب یہ بچوں کا, تو اس کو میں کر لوں گا, اس میں بہت کرنٹ ہے. تو وہ کرنے لگے یار نہیں یار رفیع تم یہاں کیا یہی کیوں کر رہا ہے کہ میں یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے, میں پاکستانی ہوں, میرا پاکستان میں رہے, میں اس کو پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی نام ہوگا. بہرحال انہوں نے آنا تھا پاکستان میں, ان کا طے تھا کہ جولائی میں ان کا انتقال ہوا نا, اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں وہ ان کا پروگرام تھا یہاں پاکستان آنے کا جو انہوں نے بتایا تھا. بس پھر وہ رب کا ایک اپنا سینیریو ہے نا, کب کس کو چلے جانا کیسے. انور سب سے بڑا جو تیرا کریڈٹ ہے نا میں سمجھتا ہوں میرے اس ملک میں کہ تم نے اپنی شناخت جو ہے نا, انور رفیع جو ہے وہ تیری ایک اسپرچول ایفیلیشن ہے, اس کے ریفرنس سے تیرے نام کے ساتھ وہ شامل ہوا. اگر یعنی تو نے اس قدر ان سے ایک وہ اسپرچول اس لیونگ میں رہے ہو کہ
انور رفیع ہو گیا، حالانکہ انور ناگی تیرے جو ہے وہ تیرا ہونا اچھا چاہیے. یہ بھی یہ نام جو تھا نا رفیع، یہ ظفر شباب صاحب اور ایم اشرف صاحب نے رکھا تھا. کیا بات ہے، انہوں نے پھر اچھا انہوں صحیح نے رکھا کہا کہ یار ان کا نام انور رفیع ہونا چاہیے. بڑی بات یہ ہے. میں نے نہیں رکھا. اور پھر اللہ نے دیکھ کیسی اس نام کو برکت کیسی ڈالی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انور آپ نے وہ جو اپنی اس ساری اس طرح کے ایک بریک تھرو کے بعد شناخت جو ہے وہ اپنی انڈیویجول پھر بالکل مالک نے انور رفیع، اس میں یہ ہے کہ ایک بلیسنگ، ایک اسپرچول موافقت رب کی طرف سے تجھے عطا ہوئی. تیرے انٹروڈکشن تو نے ٹی وی پہ بہت گایا، بہت ریڈیو پہ بہت گایا، شوز میں بے شمار. ویورز میری یہی امپائر پروڈکشنز کے جب ہم مختلف ایونٹس اس ملک میں کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے کسی پروگرام میں بڑے بڑے جو نامور لوگ ہوتے، انور رفیع کے بغیر میرا خیال ہے شاید میرا کوئی پروگرام ہوگا جس میں یہ نہیں ہوتا. اور یہ میرے اس پروگرام کے سب سے اہم جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے. اور پھر جب یہ اسٹیج پہ جاتا ہے تو پھر ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہاں لوگ پرانا دور جو ہے اس کو بھی ریوائیو کرتے ہیں اس کو سن کے، اور نئے دور میں بھی کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی اس کے فلم انڈسٹری کے بریک تھرو پہ. میں ان دنوں چونکہ ہمارے ہاں فلمز کا بہت ایک ایسا دور تھا جس میں لگاتار فلمیں بنتی تھی. ایک دن میں ادھر ندیم صاحب کی شوٹنگ ہو رہی، ادھر سلطان رائی صاحب کی، ادھر فلاں، بہت رونقیں ہوا کرتی تھے ہمارے اسٹوڈیو. مجھے نہیں یاد میں کسی فلم کی شوٹنگ میں تھا، ایورنیو اسٹوڈیو کی بات ہے. تو اس سے چونکہ تو میرا ایک ایفیلیشن جو ہے لوگوں کے لیے ہم بڑے فنکار ہیں، لیکن آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بڑے مٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم بڑے ہی درویش منش لوگ ہیں. ہم میں وہ جو انڈیو ایک تیزیاں تراریاں ہوتی ہیں وہ نہیں. ہم فنکار بھی صرف جب اپنے کام پہ ہوتے تب ہوتے ہیں، ادروائز ہم عام انسان ہوتے ہیں. ہم اسی لیے اس ملک میں ہمارے فین جو ہیں وہ گنڈیری والا بھی ہے، اور جو ایلیٹ لیول کا آئیکن ہے بزنس وہ بھی ہمارا فین ہے، وہ بھی اسی لیے. اور ہم ہر ایک سے اسی طرح ایفیلیٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہی سرمایہ بھی ہے ہمارا کسی بھی آرٹسٹ کا. اب میں ایک بات جو میں اپنی، اب میں تھوڑی سی شیخی بھی ماروں گا نا، میں اب انور رفیع کی ساری باتیں میں شوٹنگ سے نکلا تو ایورنیو اسٹوڈیو میں مجھے چونکہ میرے وہ کانوں کو ایک ٹھرک ساری زندگی رہا. ریڈیو کا دور میرا وہ ہے جس میں میں نے استاد نزاکت سلامت کو بھی اناؤنسر جب میں ہوا کرتا تھا لائیو، اور میں وہیں بیٹھا رہتا تھا. لوگ اٹھ کے، کیونکہ وہ لمبا ان کا آئٹم ہوتا، میں بیٹھ کے سنتا تھا. میں نے پٹیالہ گھرانے کے ان کے اختر صاحب جو ان کے امانت علی حامد ان کے فادر تھے، میں نے ان کو بھی دیکھا. میں نے غلام حسین شگن کو بھی دیکھا ہوا ہے. میں نے روشن آرا بیگم اپنے میاں کے ساتھ جب لالا موسیٰ سے آیا کرتی تھی ان کی آئٹم. تو مجھے غلام علی صاحب، شوکت علی صاحب، پورا ایک عہد جو ہمارا ریڈیو کا تھا اس نے ہمیں اس قدر میچور کر دیا سارا. اب میرے کان بہت پکے تھے. انور سے میرا یار تھا تو میں تو اس کی ہر چیز، جو مجھے اپنے دوستوں سے زیادہ اچھا کون لگے، لیکن ہم ایک دوسرے کی کام میں رعایت نہیں کبھی زندگی میں انڈیو ہم نے نہیں کی. کنونسنگ ہے تو وہ ہے، تو پھر ہم فخر کرتے تھے یار میرا یار ہے. ایکسکیوز می جی. میں شوٹنگ کے 1 نمبر فلور سے نکلا تو یوں میں نکل کے وہ جو ہمارا آڈیو اسٹوڈیو ہے اس کے اندر تو مجھے آواز اندر سے آ رہی ہے. میں رک گیا ہوا. مجھے یہ پتہ لگ گیا یہ تو انور ہے. گانا استائی. میں ہلا نہیں. اب ادھر ادھر ہے کہ راشد کیوں کھڑا ہے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گانا سن. اب میں گانا جب وہ ختم ہوا تو انور یوں دروازے سے باہر نکلا. اب میں کہ انور، میں نے اس کو کہا تھا انور آپ نے بہت بہت اچھا گانا گایا، لیکن یہ گانا جو آج آپ ریکارڈ کرا کے نکل رہے، یہ فلم کے حوالے سے تیرا ریفرنس اور کوٹیشن بنے گا، شناخت بنے گا. اور وہ گانا تھا جانو سن ذرا. اس نے تو ذرا سا کہا، انہوں نے کہا نہیں اب ہم ٹھہر ٹھہر کے سارا ہی سنیں گے. تو میری اس سے یہ
انور رفیع نے بہت سارے بہت اعلیٰ گانے گائے ہوئے، لیکن ہر آرٹسٹ کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ ہوتے ہیں۔ سریلا سنگر ہے جو راگداری بھی جانتا ہے، کسی بھی پیڈسٹل پہ کسی بھی جگہ اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا جو سننے والا اس سے چاہ رہا ہوتا ہے اس سے کہیں آگے بڑھ کے اس کو وہ سارے کا سارا ملتا ہے۔ انور، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ نے وہ گانا گایا، یہ آج میں اس کا یہ بھی اس حوالے سے بھی بڑا ممنون ہوں کہ یہ اس بات کو کوٹ بھی کرتا ہے مختلف جگہ کے کہ میرے ایس یار ایس بابے نے منوایا کہ، اور انور آپ نے کیا فیل کیا جب اس گانے کے، آپ اللہ کی رحمت سے مشہور تو تھے ہی، ہمیشہ سے تھے اپنے کام سے، لیکن اس گانے کے بعد جو ایک اس میں فلم کے سنگر کے طور پہ آپ کو اللہ نے پذیرائی دی، آپ کو کیا فیل ہوتا تھا اس دور میں؟ جب میں نے یہ گانا ریکارڈ کیا تھا، اصل میں جانو سندرا اور چھولے اگر تجھ کو ہوا، یہ دونوں ہی طرح بہت اچھے یار تو گانے، یہ دونوں گانے میں نے تقریباً میکسیمم 1 گھنٹے میں نے مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے سارا۔ تو مجھے کس کا نہیں پتا تھا کہ جانو سندرا ہٹ ہوگا، چونکہ اس میں ایک تان تھی جو لوگ کو کہہ نہیں سکا جلدی سے۔ وہ آج بھی جب اس کو گانا چاہ رہا ہوتا تو اس سے کہیں نہیں جاتی، وہ مشکل کام تھا۔ انڈیا میں اس نے کاپی بھی کیا، لوگوں کاپی کیا، اس نے سونو نگم نے اس کو کیا ہے، لیکن اس نے بھی جگہ یہ نہیں کہی، بہت مشکل جگہ۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ چھولے اگر تجھ کو ہوا یہ گانا چلنے کے لیے، وہ بھی تیرا میلوڈی کے اعتبار سے یار بہت اچھا۔ اس میں ارشد نے مجھے یعنی نچوڑ کے رکھ دیا، اس نے نکالا کہ یار تم کیا کیا کر سکتے ہو۔ ایسا ہی تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، وہ بڑا لائق۔ ارشد میرے بھی بڑے لاڈلو، میرے باقاعدہ دوستوں میں۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ رب نے آپ کو رائج تو ہو، آپ پورا سب کو پتا انور رفیع سے، لیکن میرے بھی زندگی میں ڈراموں میں بازو جس میں سوچ رہا تھا یار وہ نہیں ہوا، اور کو کالو مچھیرا ہی بھائی یار یہ تو میں نے، تو یہ رب کے کچھ بالکل ہوتی ہے، اس کے ایک اپنے مووز ہوتی کہ اس نے کہاں سے آپ کو کیسے اور ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس ٹینور میں جب وہ ہٹ ہوا تو آپ کو ایک اس کا مزہ تھا کہ یار دیکھو یہ تو میں نے کوئی ایسا اس میں کوئی مشقت ہے یا وہ تو مجھے تھی، لیکن اس میں وہ جو آپ کا وہ جو ایک پرٹیکولر اس میں ایک تان تھی وہ ہر بندے کے بس، اور وہ ایسی کنونسنگ ہوئی کہ جو باقاعدہ موسیقی میں ایک تو ہوتے ہیں نا سنویے ہوتے جن کو اندر ایک کوڑ ہوتے، لیکن وہ کوڑ بھی گر پڑتے تھے اس گانے کو سن کے، وہ اس قدر دوسروں میں مقبول ہو گیا۔ اچھا انور، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اب جو میرے ملک میں موسیقی یا جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک لیول بن گیا ہوا ہے موسیقی کا، انسٹرومنٹس، وائڈ ارینجمنٹ، سارا کچھ یہ وہ، اور اس میں گیمکس، مداری پن جو ہے وہ موسٹلی زیادہ ہے، پھر اس کو ویڈیو شوٹ کیا جب اس کا جاتا ہے تو بڑے لیول پہ بڑے کروڑوں کے بجٹ سے ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو سارے کا سارا آج کا دور ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تقریباً عرصہ 10-12 سال سے 15 سال سے یہ چل رہا ہے۔ اب گانا اصل میں دیکھا زیادہ جاتا ہے، سنا کم جاتا ہے۔ ایسے ہی تو جو لوگ سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آج بھی سننا ہی معیار ہے، ایسے ہی۔ لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ جو بندہ نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ایسے ہی۔ تو وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے بھی وہ، چونکہ میں نے اس طرح کے گانے بے شمار گائے ہوئے، جو اللہ گلا والے، جو کئی ایسے گانے ہیں میرے، تو جب میں وہ سناتا ہوں تو پھر بیچ میں اگر کوئی 200 بندہ بیٹھا ہو اس میں پھر 50 بندے ایسے بھی کہتے ہیں کہ یار انور اس کو چھوڑو یار اب وہ سنا، اب وہ فلاں گانا سناؤ یار۔ تو دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، وہ سنگر ہو، ایکٹر ہو، پینٹر ہو، کسی بھی شکل میں جو کریٹر ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ نے ہوتا ہی وہی ہے جو کوئی بھی سوال کہ نہیں یار یہ اب سنگر ہو اور اس کو کہے کہ جی غزل سناؤ تو کہ غزل نہیں میں گا سکتا، تو ارے بھائی پھر تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے ریاض اس طریقے کا کرایا ہے
انہوں نے کہا بیٹا سنگر جو ہوتا ہے نا پلے بیک سنگر جو پرفارم کرنے والا ہوتا ہے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح وہ یس اس میں وہ انٹر ہوا تو اس کو ہر چیز وہاں مل ہر جانی. چیز. بیٹا تمہارا جو آکار ہے وہ میں نے ایسا بنانا ہے کہ تم غزل بھی گاؤ گیت بھی گاؤ چونکہ تمہارا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ ہے محمد رفیع. او یس او یس او یس. تو جب میں نے ان کو ہر انداز میں سنا تو مجھے ریاض میں خدا کی قسم اپنے والد صاحب کی یعنی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں نے جہاں بھی دیکھا جس کے پاس بھی گیا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے آواز کیسا لگاتے ہیں. انہوں نے ان کا طریقہ جو تھا نا وہ ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے ہر انداز مجھ سے گوایا. مجھے کلاسیکل بھی گوایا مجھ سے غزل بھی گوائی. انہوں نے جیسا کہ نوشاد صاحب نے محمد رفیع صاحب کو سارا کچھ گوانے کے بعد انہوں نے کہا یہ لو اب یہ گواؤ اس سے. تو اسی طرح ایم اشرف صاحب نے مجھے مجھے انہوں نے ہر انداز مجھے گوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ لو اب یہ گاؤ اب یہ بہت گواؤ آپ سے ان سے. بہت. تو میں نے پھر گانے کی ہر صنف کو میں نے بھی الحمدللہ اس تھوڑے سے عرصے میں نے بہت گایا. اور اللہ نے پھر آپ کو عزت بھی دی پھر آپ کا دنیا بھر میں نام بھی ہوا. انور رفیع ویورز آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو ہمارے سنگرز ہیں میرے ملک کے بہت بہت بڑے سب ماشاءاللہ ایسے ایسے نامور اور ایسے ایسے ویریشنز والے لوگ آئے. تو انور رفیع میرے ملک کا وہ لیونگ لیجنڈ ہے میرے اس مدر لینڈ کا جس نے اپنی شناخت بنائی اور بڑے بولڈ اور بڑی ڈگنیٹی اور وقار سے